حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر چلی سواری، پھر آپ نے فرمایا، ہے معاذ بن جبل، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے میں خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ کریں۔ پھر سواری چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ بن جبل، تو جانتا ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق یہی ہے جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اسی کی عبادت کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل ایک ہی سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، معاذ بن جبل، آپ نے جواب یہی دیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ پر یہ حق ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جہنم ان پر حرام کر دیتا ہے اللہ۔ معاذ رضی اللہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں خوشخبری لوگوں کو بچا دوں؟ آپ سے فرمایا، نہیں، اگر یہ ایسا ہوا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسی پر صبر کر بیٹھیں گے، لہذا نہیں۔ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک چھپا کر سینے میں رکھی۔ جب آپ کا فوت ہونے کا وقت قریب ہوا، پھر آپ نے یہ حدیث گناہ کے ڈر سے یہ بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس پر صبر نہ کر بیٹھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی وقت بتا دیتے، مگر حضرت معاذ کو آپ نے منع فرمایا کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی، مگر آپ نے موت کے وقت یہ حدیث بیان کی، اپنی زندگی ساری میں یہ حدیث کسی کو نہ سنائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اپنے آپ کو بدلیں، رمضان کا ببرکت مہینہ ہے، اپنے رب سے تعلق بنا لیں، ایسے بن جائیں کہ ایک دفعہ بھی آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ کی طرف، وہ آپ کے ہاتھ خالی نہ موڑے۔ ایسے آپ اپنے آپ کو بلند کیجئے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر مجھے بڑا پسند آیا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کیجئے کہ خدا خود پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا ببرکت مہینہ ہے، اور اب بھی اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے نا، پھر بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بددعاؤں پہ آمین فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس سے پہلے آپ نے کبھی عمل نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو حضرت جبریل امین میرے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل امین نے بددعا کی ہے، اور اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک ہو جائے، جنت سے دور کر دیا جائے، جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، اسے پاک کر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بددعا آپ نے فرمائی، جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہو،
ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک کر دیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔